اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس میں شک نہیں کہ خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر ان کے آل پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، تم بھی درود بھیجو اور برابر سلام کرتے رہو اور تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور خصوصیت اور آپ کے لیے شرف و امتیاز ہے کہ اس کی مثال نہ پورے قرآن میں ہے، نہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی یا رسول پہ ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنے کی فضیلت اور عظمت، اس کی برکت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ تمام فرشتے حضور اکرم پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان لانے والو تم بھی درود بھیجو۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، ہمیشہ وہ درود بھیجتا ہی رہتا ہے، ملائکہ بھی درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اس آیت کے ذریعے ہمیں اطلاع دی، ہم کو مطلع کیا، ہمیں حکم دیا کہ کمال ادب کے ساتھ درود پڑھو۔ قرآن مجید میں سورہ الحمد سے لے کے والناس تک ایسا حکم اس ایک مقام کے سوا کسی اور مقام پر نہیں دیا، اور اس پر حکم دینے سے پہلے وہ خود اس عمل کو انجام دیتے ہوئے حکم دیتا ہے کہ میں خود یہ عمل کرتا ہوں اور اے ایمان والو تم بھی عمل کرو۔ اور یہ وہ خاص دعا ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہماری یہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ خداوند کریم پڑھنے والے پہ بھی رحمت نازل کرتا ہے، اسے اپنے سائے میں لیتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت وہ ہے کہ جب یہ آیت آئی تو میرے رسول اکرم خوش ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا ذکر آپ نے صحابہ سے بھی کہا، اور آپ کا خوشی کا یہ تھا کہ آپ کا چہرہ تمتما اٹھا تھا خوشی سے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر سجدہ ایک بار سے زیادہ نہیں ہوا، اور اس میں خداوند عالم شریک نہ تھا کہ یہ اس کی شان کے خلاف تھا، لیکن درود حضرت ختمی مرتبت پر خالق و مخلوق کی جانب سے صلوات و سلام کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، اور حضور اکرم پر درود کی ابتدا خود خالق کائنات نے کی، پھر ملائکہ کی درود کا ذکر کیا، اور تیسری مرتبہ میں یہ مومنین کو حکم دیا کہ درود پڑھو۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ خداوند کریم نے کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو بغیر مصلحت کے ہو، تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم گناہ گاروں کے لیے اس بے نیاز خدا نے، اس غنی کل کے نے ہمیں ہمارے گناہوں سے بچانے کے لیے ایک تحفہ ہمیں دیا ہے۔ حضور اکرم پر جو بھی درود بھیجتا ہے اس کی شفاعت حضور ضرور کریں گے۔ صلوات و سلام ہمارا بہترین وسیلہ شفاعت ہے، چنانچہ رسول اکرم نے فرمایا کہ روز قیامت میرے نزدیک سب سے محبوب ترین شخص وہ ہوگا جس نے زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ درود میں شفا ہے۔ ایک عورت رسول اکرم کے پاس آئی، بہت بے قرار تھی، بہت پریشان تھی، اور کوشش کر رہی تھی کہ وہ رسول تک پہنچے۔ رسول اللہ نے اشارہ کیا کہ اس کو میرے پاس آنے دو۔ وہ عورت جب نزدیک آئی تو بہت بے قرار تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں ماں ہوں، میرا بچہ نابینا ہے اور معذور بھی ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ ظاہر ہے ماں ہوتی ہے اور اگر بچہ بیمار ہو تو ماں کی حالت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ یہ سوچ لے کہ اگر میں مر گئی تو میرے بچے کا کیا حال ہوگا، تو بہت بے قرار تھی، بہت پریشان تھی۔ کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ شافی محشر ہیں، آپ سب سے بڑے میرے مولا ہیں، میری مدد کریں کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، اگر تو یہ چاہتی ہے کہ تیرا بچہ ٹھیک ہو جائے تو بہت زیادہ درود پڑھ، انشاءاللہ تیرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پاک زبان سے
پاک لفظ نکلے، رسول اطہر کی اطہر زبان سے یہ لفظ نکلے۔ وہ عورت مسجد سے باہر نکلی اور اس نے وہیں سے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ درود پڑھتے پڑھتے جب وہ گھر پہنچی تو بہت بے قرار تھی، پریشان تھی، خداوند کریم سے کہتی جا رہی تھی میرا بچے کو صحت دے دے، بار الہ میرے بچے کو آنکھیں دے دے۔ یہ دعا مانگتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے بیٹے کی آنکھوں ٹھیک ہو گئی ہیں، جسم ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی واپس رسول اکرم کے پاس آئی اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میرا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ آپ اور سارے صحابہ بہت خوش ہوئے اور اس کو مبارکباد دی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی بیماری ہو تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے۔ خداوند کریم ہماری ساری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ ہماری پریشانیاں دور کرے، ہمیں ایمان پہ رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔